مولانا محمد خان دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعات اپنی کتاب میں جمع فرمائے ہیں. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ زمین پہ جب جن آباد تھے تو وہ سرکشی کرتے، قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے، برائی میں مبتلا ہو جاتے، تو اللہ کریم فرشتوں کی فوج بھیج دیا کرتا تھا جو سرکشوں کو، کسی کو قتل کرتے، کسی کو سزا دیتے، اور پھر کسی اچھے شریف یا نیک کو حکمران بنا دیتے. کچھ عرصہ اس طرح چلتا رہتا، پھر برائی پھیلتی، تو پھر اس طرح سے. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتوں کی فوج آیا کرتی تھی تو یہ ابلیس ان کا سربراہ ہوا کرتا تھا. زراہ تفاخر بفوج ملک، زراہ تفاخر بفوج ملک، گہے بر زمیں بود گہ بر فلک. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں کی فوج ساتھ لیے ہوئے کبھی زمین پہ نظر آتا اور کبھی آسمانوں پہ چلا جاتا. تو اللہ کریم وہ یاد دلاتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پیدا فرمایا. تم تھے ہی نہیں، تمہارا کوئی نشان بھی نہیں تھا، تمہارے بارے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. بلکہ جب فرشتوں پہ یہ ارادہ ظاہر فرمایا گیا، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یا اللہ، پہلے جو زمین پہ مخلوق ہے، جنات آباد تھے، وہ غلط کار ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تباہیاں پھیلاتے ہیں. اور مخلوق ہوگی زمینی تو وہ بھی یہی کرے گی. تو آپ کی تسبیح و تحمید کے لیے تو ہم کافی ہیں. تو ارشاد ہوا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا لوگوں یہ سوچو کہ خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. کسی کو یہ خیال بھی نہیں تھا جب تک اللہ کی طرف سے ارشاد نہیں ہوا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو پہلے جن تھے، فرشتے تھے، یہ جو اللہ کی مخلوق تھی، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان ہوگا. پھر جب تمہیں پیدا فرمایا ثم صورناکم، ہم نے تمہاری بہترین صورت بنائی، انتہائی خوبصورت، انتہائی متوازن اور بہترین صورت پہ تمہیں تخلیق فرمایا. جسمانی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، اور کیسے کیسے اس میں مشینری لگائی، نگاہ عطا کی، دماغ عطا کیا، جس کی آج کا بہت جدید دور کا سائنسدان کہتا ہے کہ ابھی تک انسانی دماغ جو ہے اس کا 10% سے کم حصہ، 8-9 کے قریب استعمال ہوا ہے. 92% دماغ کسی نے استعمال ہی نہیں کیا. اگر 8-10% میں یہ ساری ایجادات ظہور پذیر ہوئی ہیں تو 100% دماغ استعمال ہو انسانی، تو مادی چیزیں کہاں تک پہنچ جائیں. پھر ایک خوبصورت انداز، سینہ، پیٹ، ٹانگیں، بازو، ہر کام کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، ایجادات کے لیے ایسا. صورناکم، تو بہت بہت مزیدار صورت تمہاری بنائی، اور ہر عضو اپنی جگہ ایسا جچا تلا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اسے وہیں ہونا چاہیے تھا. پھر تمہیں ایک عظمت عطا کی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا
کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، انہیں سجدہ کریں، گویا ساری اولاد آدم کو سجدہ ہو گیا۔ سجدے سے مراد ہوتی ہے کسی کی برتری کو، عظمت کو تسلیم کرنا، اور اللہ کریم حکم دے رہے ہیں سجدہ کرنے کا، تو یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، اسے اصطلاح میں تعظیمی سجدہ کہتے ہیں، کہ کسی کی عظمت کو قبول کرنا۔ تو فسجدوا، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو قبول کیا۔ فرشتہ نوری مخلوق ہے، سراسر نیکی ہے، ہمیشہ اطاعت کرتا ہے، اور اس کا سونا جاگنا، کھانا پینا سب کچھ ذکر الہی ہے، صرف اللہ کے ذکر ہی پہ اس کا سارا گزارا ہے۔ لیکن کوئی موانعات اس میں نہیں ہے، کوئی چیز اسے اللہ کی یاد سے روکنے والی نہیں ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کوئی شہوانی خیال آتا ہے، نہ اس میں نفس ہے، نہ شہوت ہے، نہ اس کا کوئی بیوی بچہ ہے، نہ اسے کوئی گھر مال و دولت کی محبت، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسے اطاعت الہی سے یا ذکر الہی سے روک سکے۔ لیکن انسان کو ایک عجیب مخلوق اللہ نے بنایا کہ ایک طرف معرفت الہی کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ درجہ عطا فرمایا جو سوائے انسان کے کسی کے پاس نہیں ہے، جو فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کے ساتھ نفس لگا دیا، مادی وجود لگا دیا، اور اس کی خواہشات اور پھر مادی رشتے، مادی ضروریات، مادی چیزوں کا حسن اور ان کی لذت محسوس کرنے کا کی توفیق عطا کر دی، وصف عطا کر دیا، اور ایک اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دوسری طرف وہ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، اس سے لذت حاصل کر سکتا ہے، اس کے ساتھ نیند بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ پھر ان کا صرف حصول اور ان کو روک کے رکھنا ہی نہیں، ان کے حصول میں حلال و حرام، جائز و ناجائز اتنے امتحان ڈال دیے۔ اس لیے اس کی عظمت فرشتوں سے بھی تسلیم کرائی کہ جب یہ ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے میری بندگی، میری اطاعت کرتا ہے، تو پھر یہ میری بہت باعظمت اور بہت اعلیٰ مخلوق۔ تو فرشتوں نے تو یہ بات تسلیم کی، الا ابلیس، ابلیس بھی وہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ آسمان پہ رہتا تھا۔ تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو وہ چونکہ فرشتوں میں شامل تھا، وہ حکم اسے بھی شامل تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ارشاد باری ہوا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ جب میں نے حکم دیا، جب اللہ نے حکم دیا تو بات ختم ہو گئی، پھر اس میں جواز، عدم جواز اور کرنا نہ کرنے کی گنجائش تو باقی نہ رہی۔ جب اللہ حکم دے دیتا ہے تو پھر اس میں جواز اور اس میں بھلائی کے پہلو یا کرنا ہے یا نہیں، یہ تو کوئی اس بندے کے پاس انتخاب تو نہیں رہتا، تو اس سے تو سوائے تعمیل ارشاد کے کوئی چارہ نہیں۔ تو جب ہم نے تمہیں حکم دے دیا، پھر تمہیں کس چیز نے روکا؟ کیا معنی ہے یہ سوچ؟ انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اور اپنے سے اچھے کو ادب اور تعظیم کی جاتی ہے، جو اپنے سے کم تر ہو اس کی تعظیم بڑا تو نہیں کرتا، تو میں انا خیر منہ، میں اس سے تو بہتر ہوں۔ کیا بہتری ہے بھائی؟ تو میں خود، اس نے دلیل دی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے، خلقتنی من نار، اے مالک تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو مٹی اور کیچڑ سے پیدا کیا۔ تو آگ
میری رائے میں بہرحال مٹی اور کیچڑ سے تو افضل ہے۔ اب یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کر رہا، عظمت الہی کا انکار نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی اللہ کو اپنا خالق تو مان رہا ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب تو اپنے آپ کو ایک ادنا سی حیثیت دیتا ہے، یعنی مخلوق کی حیثیت خالق کے مقابلے میں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، اگر پیدا نہ کرتا تو اس کا وجود ہی نہ ہوتا، تو کہاں خالق کہاں مخلوق؟ تو خود کو مخلوق ہی مان رہا ہے اور اللہ ہی کی مخلوق مان رہا ہے۔ خلقتنی میں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے آگ بہتر ہے، یہ اس کی اپنی رائے ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد، ہم اپنی ذات کے اندر بھی دیکھیں تو ہم سب یہ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ حاکم ہے، اسی کی حکومت ہے، وہی مالک الملک ہے۔ لیکن جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے کتنے کام ہیں جو عظمت الہی کی شہادت دیتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی صرف کہتے رہنا یا یہ کہنا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، کافی نہیں۔ یہ تو شیطان بھی کہہ رہا ہے، اس وقت کہہ رہا ہے جب سجدہ نہیں کیا تب بھی کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو اللہ کے خالق ہونے کا تو انکار وہ نہیں کر رہا، اس کے مالک الملک ہونے کا انکار، اس کے حکم کا انکار کر رہا ہے۔ جو حکم اللہ نے دیا وہ نہیں مان رہا، اس کی ذات کی عظمت کا قائل تو شیطان اس وقت بھی ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی یہ لمحہ آ جاتا ہے کہ جب ہم اللہ کی، جنہیں اللہ سے ایمان نصیب نہیں، ان کی تو بات نہیں، چھوڑے انہیں، تو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے مدعی ہیں، ہم جو لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہماری اپنی عملی زندگی قابل توجہ ہے کہ کیا ہم صرف اللہ کو بڑا، اب دیکھیں نا بدر میں مشرکین مکہ آئے تو ایک عرب سردار اور اس کا قبیلہ لڑائی میں بڑا مشہور تھا، ابلیس نے اس کی شکل بنا لی اور بہت سے بندے ساتھ لگا لیے، کوئی سوار کوئی پیادے اسلحے سمیت، اور ابو جہل وغیرہ سے آ کر ملا اور کہنے لگا انی جار لکم، آج میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں کون تمہارا کچھ بگاڑتا ہے۔ تو ان کے سینے اور پھول گئے۔ لیکن جب بدر میں صف بندی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنوائیں اور مشرکین اپنی صفیں بنا رہے تھے تو وہ بھاگ کھڑا۔ انہوں نے کہا تم تو اتنے بہادر اور بات کے دھنی ہو اور ہمیں کھڑا کر کے بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ ادھر صرف بندوں کی صفیں نہیں بن رہی، فرشتے اتر رہے ہیں۔ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ پھر آگے کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کمال ہے، حد ہو گئی۔ خشیت الہی تو اصل ہے جو چاہیے، اور وہ اس کا اظہار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ جہانوں کا رب ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ لیکن یہ سارا کہہ کر کیا اس نے عملاً اللہ کی اطاعت کی؟ تو پھر کہنے کا کیا اعتبار ہے؟ ڈرتا ہوتا واقعی تو سجدہ کرتا آدم علیہ السلام کو، ڈرتا ہوتا تو غلطی ہو گئی اس پر معافی مانگتا،
یعنی راستہ عملاً اس نے کفر کا اور برائی کا اپنایا ہوا ہے، دعویٰ نیکی کا کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوے کا اعتبار نہیں، اعتبار عمل کا ہے۔ ایک بندہ زہر کھا رہا ہے اور کہتا ہے میں مٹھائی کھا رہا ہوں، تو اس کے کہنے کا اعتبار نہیں، زہر اپنا اثر کرے، مر جائے گا، اسے وہ مٹھائی نہیں ہے، وہ ہے زہر ہے، اب اس کا نام بدلنے سے وہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے معاشرے میں چیزوں کے نام بدل لیے ہیں، برائیوں کو سجا لیا ہے، تہذیب اور کلچر کا نام دے کر ہم نے بے حیائی کو گلے لگا لیا، یہ تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ اور اب تو حالت بہت عجیب ہو گئی ہے۔ میں رات ایک مذاکرہ سن رہا تھا طلاق کے موضوع پر، تو کچھ اس میں مرد بھی تھے، یہ جو ہمارے بہت جدید قسم کے علماء اور مفتی بن گئے ہیں، جنہیں نہ عقیدے کا پتہ ہے نہ عملی زندگی ہے، لیکن ہر بات پہ فتویٰ دینے کو تیار ہوتے ہیں، کچھ وہ تھے۔ اور یہ ٹیلی ویژن والے عموماً ایسے ہی لوگوں کو زیادہ تر بلاتے ہیں۔ اور کچھ خواتین تھیں، ایک خاتون تھی بال شال کاٹ کے بودی بنائی ہوئی، سر سے ننگی، اور کوئی عمر رسیدہ خاتون تھی لیکن پھر بھی وہ ذوالجناح بنی ہوئی تھی۔ تو وہ فرما رہی تھی کہ فقہ حنفی جو ہے یہ تو سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا یار اسے بند کر دو، اتنا کافی ہے جو سن لیا، اس سے مزید جن لوگوں کی عمریں گزر گئی اور جنہوں نے ایک ایک لفظ خوشہ چینی کر کے گلستان رسول سے پوری امت کے لیے مسائل یکجا کر دیے، خدا نخواستہ وہ تو قرآن کے خلاف کرتے رہے۔ اور یہ جو نام کی مسلمان لیکن عملاً مغرب کی بیٹیاں ہیں اور تہذیب مغرب کی دلدادہ ہیں، اور نہ ان کا پردہ ہے، نہ انہیں حیا ہے، نہ ان کا مطالعہ ہے، وہ فتویٰ دے رہی ہیں کہ یہ فقہ حنفی جو ہے یہ طلاق کے معاملے میں تو قرآن کے خلاف فتوے دیتے۔ یعنی ہم نے تہذیب اور کلچر کے نام پر بے حیائی اور برائی کو اپنا لیا ہے۔ اسی طرح نام بدل دیا، منافع اور مارک اپ نام رکھ کے سود کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ کیا عجیب بات ہے، برائی کا نام بدل دو تو وہ نیکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہی ہیلے بہانے ہیں ابلیسی، جیسے اس نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا پیدا کرنے والے نے بتایا کہ یہ مخلوق بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ پھر مٹی کیا مٹی ہے اور آگ کیا آگ ہی ہے؟ آگ تمہاری اصل تو ہے لیکن تم تو ایک اور مخلوق بن گئے ہو۔ مٹی اصل تو ہے لیکن یہ تو ایک اور مخلوق بن گئی ہے۔ جو شعور، جو توفیق، جو عقل، جو خرد، جو نعمتیں اسے دی ہیں وہ اور شے ہیں۔ تو خالی یہ کہتے پھرنا کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، میں اللہ کی عظمت کا قائل ہوں، میں حضور کی عظمت کا قائل ہوں، اس کے لیے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم اس ایک فرد کو، اس ایک وجود کو حضور کی اطاعت پہ کاربند رکھے ہوئے ہیں؟ جب یہ سوال آتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ بھی آپ پورے ملک کو حضور کا غلام بنانا چاہتے ہیں، پورے ملک کا آئین جو ہے اور دستور قرآن کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا جو 4.5 ہاتھ کا وجود ہے، ہر آدمی کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کے حساب سے۔ کوئی چھوٹا ہے تو اس کا ہاتھ بھی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہے تو اس کا ہاتھ بھی بڑا ہوتا ہے، تقریباً لم سم ہر آدمی کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کے حساب سے۔ تو یہ جو 4.5 ہاتھ کا وجود ہے، کیا اس پر اسلام نافذ ہے؟ کیا یہ حلال کھاتا ہے؟ پھر یہ صرف اس کا ظاہری عمل نہیں، اس کے پیچھے اس کا ایک شعور ہے۔ کیا اس کا شعور بھی مسلمان ہے؟ یہ شعوری طور پر اسلام کو حق
نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. اور اگر ہم اس 4.5 ہاتھ کے وجود کو سیدھا نہیں کر سکتے تو ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ ملک کو قوم کو سیدھا کر دیں؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو شیطانی طریقہ ہے کہ کہنا کچھ اور کرنا. اب یہاں دیکھو کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اس ظالم کے بچے پھر جو تیرا خالق ہے اس کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ خالق بھی مان رہا ہے، عملاً نافرمانی کر رہا ہے. ارشاد ہوا قال فاہبط منہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ. وہاں تو چومو چرا کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس سے مذاکرات کرے اور کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہو. نہیں، وہ حاکم مطلق ہے، باقی سب مخلوق ہے. پھر اللہ جو حکم دیتا ہے اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ انسانی قانونوں کے طرح نہیں ہوتا کہ اسمبلی نے قانون بنایا پھر وہی اسمبلی اس پر بیٹھ کے یار اس میں تو یہ غلطی ہو گئی یہ ترمیم کرو. یہ ہمیشہ ہوتا ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں قصور رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، غلطی رہ جاتی ہے. اللہ جل شانہ جو حکم دیتا ہے وہ بہر حال اس میں کسی طرح کی کوئی ہر صورت پورا ہوتا ہے. تو سیدھا سادہ حکم آیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، فاہبط منہا.